بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، کتاب الصوم یعنی رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر ہوں گی۔ باب وجوبی صومی رمضان، رمضان کے روزے کا واجب ہونا۔ دیکھیے، روزہ کب فرض ہوا؟ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا۔ کوئی سوال بھی کر سکتا ہے آپ سے کہ روزہ کب فرض ہوا بتائیں۔ تو روزہ یہ دوسری ہجری کے 10 شعبان کو فرض ہوا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ دوسری ہجری کے 10 شعبان کو رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے 9 سال رمضان کا روزہ رکھا۔ اب اس سے پہلے جو ہے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیہ کریمہ؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے۔ تو یہ جو عاشورے کا روزہ تھا وہ منسوخ ہو گیا اور رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اسے لازم ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اب دیکھیے روزے کی فضیلت کیا ہے، کتنی فضیلت والا ہے یہ روزہ۔ تو باب و فضل الصومی یعنی روزے کی فضیلت کا بیان، یعنی روزے کی فضیلت کا باب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار بیہودہ نہ بکے نہ جہالت کرے، اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ 2 مرتبہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور خواہش نفس میری وجہ سے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اور نیکی 10 گنے تک ہے۔ دیکھیے ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے ہر نیکی 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اگر کوئی جاہل جہالت کرے اور وہ روزہ دار ہو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے جہالت کرتا ہے، کوئی بحث کرتا ہے، کوئی مباحثہ کرتا ہے تو آپ اس میں نہ پڑھیے اس ماہ مبارک میں، بلکہ آپ قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت گزاریے، درود شریف کی کثرت میں آپ اپنا وقت گزاریے، نماز اور نوافل کی کثرت میں اپنا وقت گزاریے، بیہودہ گوئی میں اپنا وقت نہ گزاریے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل جہالت کرے اور وہ روزہ دار ہو تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر کوئی روزہ دار سے جہالت کر رہا ہو تو کہہ دینا چاہیے روزے دار کو کہ میں روزے سے ہوں۔ الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، ہر وہ چیز جو دوسرے کو چھپا لے۔ جنہ ہے عرف میں ڈھال کو کہتے ہیں، جنہ عرف میں ڈھال کو کہتے ہیں۔ روزہ کس چیز سے ڈھال یہ اس روایت میں مذکور نہیں، مگر ترمذی کی روایت میں ہے من النار۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے،
اس کے آگے پھر دوسری بات ہو رہی ہے روزہ دار بیہودہ نہ بکے نہ جہالت کرے۔ اب دیکھیے اس میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ من النار، یعنی روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے۔ مذکور ہے کہ امام قاضی ایاز نے فرمایا کہ معنی عام بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی جہنم سے بھی ڈھال ہے اور تمام گناہوں سے بھی۔ ڈھال کا کام کیا ہے؟ بچانا۔ ڈھال کس لیے یوز کی جاتی ہے؟ تاکہ اگر کوئی آپ پہ وار کرے تو وہ ڈھال آپ کو روک لے۔ ایسے ہی روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو وہ نہ بیہودہ بکتا ہے، نہ گالی بکتا ہے، نہ گلوچ کرتا ہے، نہ بیہودہ گوئی کرتا ہے، نہ فالتو کاموں میں مشغول رہتا ہے، بلکہ وہ روزے سے ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ اب دیکھیے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزہ کی برکت حاصل کریں اور خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ بیہودہ نہ بکیں، فالتو جگہ نہ بیٹھیں اور فالتو بکواس نہ کریں، الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، بیہودہ گوئی نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، چوراہوں پر یا ادھر ادھر ٹہلے نہیں بلکہ اپنے گھر پہ رہیں اور اپنے گھر پہ رہ کر کے قرآن پاک پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہر 2 دن میں قرآن پاک آپ کا ایک ختم ہو جائے۔ اگر آپ ہر 2 دن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے آپ کے پاس 15 ختم قرآن پاک ہوں گے، اور پھر آپ اسے اپنے لیے رکھیں بچا کے یا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں تو وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ پر فضل فرمائے گا۔ السلام علیکم۔